ان کا ساتھ دینے والے لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے وہ بزرگ جنہوں نے اپنے گھروں میں چولہا جلائے بغیر قطاروں میں کھڑے ہو کر مجلس کی عظمت کے لیے اور آپ کے اتحاد کی طاقت کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے جو محنتیں کی، اور وہ لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ وہ ماں بہن و خواتین جو اپنے گھروں میں چولہا جلائے بغیر اپنے بچوں کو بلبلاتا ہوا چھوڑ کر اپنے پیٹ کی بھوک اور حلق کی پیاس کو بجھائے بغیر ملت کی اور مجلس اتحاد المسلمین کی پرواہ کی، جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان ماں بہن خواتین کے قبروں کو بھی نور سے بھر دے۔ ان تمام غریب مظلوم لوگوں کی دعائیں تھیں کہ مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتے گئی، طاقتور بنی، اور آج مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف ہماری آن بان شان، ہماری پہچان، ہماری طاقت ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی ایک آخری امیدگاہ بھی ہے، کہ ان کے امیدوں کو ہر کسی نے مایوس کیا، ان کے امید کو ہر کسی نے توڑا، ان کو خواب دکھائے اور پھر انہی لوگوں نے ان خوابوں کو چکنا چور کیا جنہوں نے ان کا خواب دکھایا تھا، اور آج وہ سارے مایوس اور مظلوم لوگوں کی اگر امیدگاہ ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو سجایا ہے، سنوارا ہے تو آپ کے اتحاد نے، سجایا ہے، سنوارا ہے تو آپ کا دعائیں تھیں جس نے مجلس کو سجایا اور سنوارا۔ اگر مجلس کو طاقت ملی تو آپ کی محنت، آپ کی کوشش اور آپ کی کامیابی ہی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے۔ آج آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہوگی کہ آج اگر ہم منتشر رہیں گے اور اگر ہم خانوں میں بڑھ جائیں گے تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا، یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ کہ ہم نے تو جیسے تیسے اپنی زندگی گزار لی، اور میں یہ بھی کہوں تو مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ ہم کو تو سجی سجائی مستحکم مضبوط مجلس اتحاد المسلمین وراثت میں ملی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں، لیکن ہم کو فکر کرنی ہے تو اس بات کی کہ ہمارے بعد ہمارے آنے والی نسل کا کیا ہوگا، اور جماعتی وابستگی ہی ہمارے آنے والے نسل کے مستقبل کو محفوظ رکھ سکتی ہے، ہمارے آبادیوں کو محفوظ رکھ سکتی ہے، ہماری عزت و آبرو کو محفوظ رکھ سکتی ہے، ہماری شریعت کی حفاظت کر سکتی ہے، ہمارے مساجدوں کی حفاظت کر سکتی ہے، اور بلڈوزروں کو اگر ہمارے محلوں میں چلنے سے روکنا ہے تو ہم اپنے اتحاد کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے۔ اگر آج ہم منتشر رہیں گے تو پھر ہمارے آنے والی نسل کا کیا ہوگا۔ مجلس اتحاد المسلمین صرف جذباتی نعرے یا جذباتی تقاریر نہیں بلکہ عملی میدان میں کام کرتی ہے۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ فخر ملت ہو یا سالار ملت ہو، کئی مرتبہ جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے کئی قائدین جیلوں میں رہے، فسادات ہوتے تھے، اور جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی فساد ہوا
تو سب سے پہلے پریشان حال لوگوں کے درمیان میں پہنچنے والی جماعت کا نام تھا تو وہ مجلس اتحاد المسلمین. چاہے سبزی منڈی کا فساد ہو، چاہے علی آباد کا ہو، چاہے نظام آباد کا ہو، چاہے عادل آباد کا ہو، جو بھی فساد ہوتا تو سب سے پہلے فسادات میں آپ کے درمیان میں رہنے والی طاقت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. اور ہماری جماعت کی طاقت، ہمارے اتحاد کی طاقت اور ہمارے قربانیوں کا نتیجہ کہ آج شہر حیدرآباد فسادات سے محفوظ ہے، فسادات نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اتحاد مضبوط ہے اور ہماری جماعت طاقتور ہے. ہمارے نوجوانوں کے بازوؤں میں نہ صرف طاقت ہے بلکہ ان کے دلوں میں ہمت ہے. اس لیے آج ہماری آبادیاں محفوظ ہیں، ہماری جماعت ہے، اس لیے آج ہم محفوظ ہیں. لیکن آج اگر ہم اپنے آپ کو ہندوستان کے دوسرے شہروں میں رہنے بسنے والے اپنے بھائیوں سے اگر ہم اپنے آپ کا تقابل کر لیں گے تو ہم کو دکھائی دے گا کہ ہم کس اطمینان سے، کس عزت سے، کس وقار سے، کس شان سے زندگی گزارتے ہیں شہر حیدرآباد میں. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اتحاد ہے اور ہماری اتحاد سے بنی جماعت ہے اور ہماری قیادت ہے. آج جہاں پر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں پارلیمنٹ ہمارے جاتے تھے، لیکن آج کہاں ہے بتائیے؟ راجستھان میں کیا ہماری آواز ہے؟ کیا ہمارا رکن ایوان پارلیمنٹ میں جا رہا ہے؟ ارے آج المیہ یہ ہے کہ ہماری نمائندگی گھٹتے جا رہی ہے، اور جب تک ایوانوں میں ہماری نمائندگی نہیں ہوگی تو ہم کیسے اپنی ناانصافی پر حق طلب کریں گے؟ کیسے ہمارے اوپر ہونے والے مظالم پر ہم انصاف طلب کریں گے؟ اگر ظلم پر انصاف طلب کرنا ہے، حق تلفی پر حق طلب کرنا ہے اور اپنی پسماندگی کو خوشحالی میں تبدیل کرنا ہے تو ضروری و لازم ہے کہ ہمارے نمائندے ایوان میں ہوں. اگر ہماری نمائندگی نہیں تو ہماری آواز نہیں. میں یہاں کھڑے ہو کر اگر تقریر کروں گا، اپنی ناانصافی کو بیان کروں گا، اپنی حق تلفی کو بیان کروں گا یا اپنے مظالم کو بیان کروں گا تو میری آواز یہاں سے تھوڑی دور تک جائے گی اور اس کے بعد میری آواز دم توڑ دے گی. لیکن وہ آواز ایوانوں میں پہنچ کر ایوان میں گونجتی ہے تو وہ آواز ہندوستان کے کونے کونے تک جاتی ہے اور وقت کے حکمران کو مجبور کرتی ہے کہ سنو ہماری آواز کو، سنو ہماری فریاد کو، سنو ہماری ناانصافی پر. اور ناانصافی ایوانوں میں جب بیان ہوتی ہے تو نہ صرف ملک سنتا ہے بلکہ ساری دنیا بھی سنتی ہے، اور ساری دنیا بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرتی ہے کہ واقعے میں اس قوم کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اس لیے ہمارے نمائندوں کا ایوانوں میں جانا ضروری و لازم ہے. قانون بازاروں، چوراہوں یا میدانوں میں نہیں بنتے. قانون بنتے ہیں تو قانون ساز اداروں میں بنتے ہیں. بلدیہ کا قانون بلدیہ کے ایوان میں، ریاست کا قانون ریاست کی اسمبلیوں میں، ملک کا قانون ایوان پارلیمنٹ میں. اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہماری آواز نہیں. اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہماری حق تلفی پر آواز بلند کرنے والا نہیں. اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہمارے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں.
اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو وہ قانون جو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ آج اگر ہم منتشر رہیں گے اور خانوں میں بٹے رہیں گے تو پھر کمزور ہو جائیں گے اور پھر کوئی ہماری آواز کو سننے والا نہیں ہوگا۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، 10 برس میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ کبھی گھر واپسی تو کبھی موب لنچنگ، کبھی بیف بین تو کبھی سر پہ ٹوپی تو پیٹا گیا، کبھی چہرے پہ داڑھی تو مارا گیا۔ آپ بتائیے اگر موب لنچنگ بھی ہوئی تو سب سے پہلے وہ متاثرہ گھروں پر پہنچنے والی قیادت کا نام مجلس اتحاد المسلمین اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا؟ قانون یو اے پی اے کا بنا تو سب سے پہلے یا پھر کہیں سے اس قانون کے خلاف اگر آواز اٹھی تو مجلس اتحاد المسلمین اور آپ کے اور ہمارے حیدرآباد پارلیمنٹ کے نمائندے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی آواز تھی۔ ویسے تو بے شمار مسائل پر، چاہے سی اے این آر سی ہو اس پر بھی آپ نے دیکھا، بابری مسجد کا مسئلہ ہو تو اس پر بھی آپ نے دیکھا، کسی دلت یا پسماندہ طبقات کے لوگوں پر مظالم ہوئے تو اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے جماعت، آپ کے اتحاد کی آواز، آپ کے نمائندے کی آواز ایوان پارلیمنٹ میں جاتی ہے اور اس مظلوم کی آواز بن کر پارلیمنٹ میں نمائندگی کرتی ہے۔ آج وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا اولین اگر کوئی فریضہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریں۔ اگر ہم منظم یا متحد نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا مستقبل ویسا ہی ہوگا جیسا آج اتر پردیش میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم منتشر ہو جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا جیسا ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بے آواز ہو چکے اور ہمارے اوپر ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آج فخر سے کہتے ہیں کہ بلڈوزر کی سرکار، آپ بتائیے بلڈوزر کی سرکار نہیں، ہم کو ایسی سرکار چاہیے جو اس ملک کو مستحکم کرے، جو اس ملک کی معیشت کو مستحکم کرے، اس ملک کی بے روزگاری کو دور کرے، اس ملک کی غربت کو دور کرے، اس ملک کے بے گھر لوگوں کو گھر دے، اس ملک کے تعلیم یافتہ لوگوں کو نوکریاں دے۔ اس ملک کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ملک میں محبت پیدا کرے، نفرت پیدا نہ کرے۔ لیکن یہ لوگ آج صرف اور صرف نفرت کے ذریعے اپنے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نفرت نہیں، ہم کو آج ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آپ کا کام کر رہی ہے، چاہے فسادات ہو ماضی کے یا پھر حالیہ عرصے میں کووڈ کا وقت ہو۔ آپ کے درمیان میں کون رہے؟ مجلس رہی، مجلس کی قیادت رہی، مجلس کے کارکن رہے۔ دنیا تھم گئی تھی، رک گئی تھی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین اپنی ذات سے جو بھی ممکن وہ کام کر رہی تھی۔ جو سانس کے لیے تڑپ رہے تھے
تو ان کو آکسیجن پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، جن کو انجیکشن نہیں مل رہا تھا تو ان کو انجیکشن پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اگر کہیں پہ کووڈ آ گیا تو اس گلی کو بند کر دیا گیا، تو وہاں کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجلس اپنے کارکنوں کے ذریعے اگر اس محلے میں اگر بند کر دیا گیا تو دودھ کی ضرورت ہے تو دودھ پہنچا رہی تھی، ترکاری کی ضرورت ہے تو ترکاری پہنچا رہی تھی، اناج کی ضرورت ہے تو اناج پہنچا رہی تھی۔ ارے بھولو نہیں، اس وقت میں ہر کوئی اپنے جان کو بچانے کے لیے گھروں میں تھا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں تھی۔ یہ مجلس کا کام ہے۔ لاریوں کے لاریاں لدی تھیں، اناج تقسیم ہوئے۔ بلا گڑا فاطمہ اویسی KG to PG کا کیمپس بنا نہیں تھا، لاریوں کے لاریاں اناج، قریب 12 کروڑ کے اناج مجلس اتحاد المسلمین نے شہر کے کونے کونے میں پہنچائی، بھیجا۔ ایک فون آتا کہ ہمارے پاس اناج نہیں تو ہماری ٹیم کے ممبر موٹر سائیکل پر پہنچ جاتے، ان کے دروازے کے سامنے اناج کی تھیلی رکھ کر سلام کر کے نکل جاتے۔ کیا یہ کام ہندوستان کے کسی دوسرے حصے میں ہوا؟ ارے یہ کام ہوا۔ بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ مجلس نے ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا، لیکن کوشش تو کی۔ سب کا نہیں کیا ہوگا لیکن کسی کا تو کیا ہے۔ پھول نہیں، پھول کی پنکھڑی صحیح، لیکن ہم نے کام کیا، ہماری نیت کام کرنے کی تھی۔ نہ صرف میں نے کام کیا، جعفر حسین معراج نے کام کیا، یا خود پورے کہ اب MLA ہیں وہ نام پلی کے تھے، انہوں نے کام کیا۔ سابقہ MLA معظم خان صاحب تھے، انہوں نے کام کیا۔ ہمارے ماجد صاحب جو اب MLA ہیں، انہوں نے کووڈ میں کام کیا۔ ہمارے پورے احمد پاشا قادری نے کیا، سب نے مل کر کام کیا، جس کی ذات سے جو ممکن وہ کام کیا۔ دوائیاں نہیں ملتی تھیں تو دوائیوں کے لیے فون کیا تو وہ پہنچایا۔ ارے مجلس کام کرتی ہے، فسادات ہو، کووڈ ہو، طوفان ہو یا کرفیو ہو، مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی ہے۔ تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں، لیکن مجلس کام کر رہی ہے۔ مجلس چیریٹیبل فنڈ سے اردو میڈیم کے پورے جتنے بھی شہر حیدرآباد کے پڑھنے والے بچے ہیں، ہزاروں، ان کی 10th کی ایگزام کی فیس مجلس دیتی ہے، گائیڈ دیتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین بیگ دیتی ہے، کتابیں دیتی ہے، پولیس ریکروٹمنٹ کی ٹریننگ بھی مجلس دیتی ہے۔ کئی بچے کانسٹیبل اور دوسرے امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ ارے مجلس ہے جو کام کر رہی ہے، مجلس ہی ہے جس نے تلنگانہ ریاست میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا محفظ دلایا۔ ارے پولیس ریکروٹمنٹ کا امتحان، یہاں پہ میرے ساتھ بھی پولیس کی سیکیورٹی ہے، اگر یہ لوگ ان کے پروموشن کے لیے امتحان دینا چاہتے ہیں تو اردو میں بھی امتحان دے سکتے ہیں۔ یہ بھی کام مجلس اتحاد المسلمین نے کروایا۔ ارے مجلس کام کرتی ہے، مجلس صرف باتیں نہیں کرتی۔ ایوان اسمبلی کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اسکالرشپس مجلس دلائی، اوورسیز اسکالرشپ مجلس نے آغاز کیا، سول سروسز، IAS IPS IFS IRS کی ٹریننگ کے لیے بچوں کا انتخاب کر کے ریاستی حکومت کی جانب سے
بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ بھی کام مجلس نے کروایا۔ انیس الغربہ کی اتنی بڑی عمارت مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی۔ ارے مجلس کام کر رہی ہے، سیکریٹریٹ کی مسجد کی دوبارہ تعمیر مجلس اتحاد المسلمین۔ ارے آج الزام لگانے والوں غور کرو، سمجھو کہ آج ملک کے کیا حالات ہیں۔ ان حالات میں جہاں پر ہمارے اوپر ظلم، زیادتی، ناانصافی ہو رہی ہے، تو مجلس اور آپ کی اتحاد کی طاقت کے کتنے 10,000 پہلے تھے، 7,000 بعد میں کروائے، 17,000 ائمہ اور موذنین کو ماہانہ حکومت کی جانب سے تنخواہ مل رہی ہے۔ ارے بتاؤ آپ، ارے کارکردگی بیان کرو تو رات گزر جائے گی۔ ہم نے کام کیا، پرانے شہر کی ترقی کے لیے بھی کام ہو رہے ہیں۔ فتح دروازے کی روڈ وائڈنگ آپ کے سامنے ہے، چندرائن گٹے میں روڈ وائڈنگ آپ کے سامنے ہے، کئی حکیم پیٹ کے پاس فلائی اوور آپ کے سامنے ہے، یہ چندرائن گٹے کا فلائی اوور بڑا آپ کے سامنے ہے، اویسی ہاسپٹل کے سامنے کا فلائی اوور آپ کے سامنے ہے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، شہر حیدرآباد کا سب سے لمبا فلائی اوور بھی بہادر پورہ اور پرانے شہر میں بہادر پورہ آرام گڑھ تک کا فلائی اوور ہے۔ شہر کا سب سے بڑا۔ پھر پوچھتے ہیں کیا میٹرو ٹرین؟ ارے میٹرو ٹرین کا خب آ رہا ہے چندرائن گٹے میں۔ حالیہ میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ پرانا شہر کا ایسٹرن سائیڈ ویسٹرن سائیڈ ہے، کہ اگر اس طرف اگر چندرائن گٹے سے آ رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک میٹرو ٹرین جائے۔ میں بہادر پورے کی عوام کو یہ تیقن دیتا ہوں، یہ امید دیتا ہوں کہ میری کوشش ہے کہ بہادر پورے سے بھی میٹرو ٹرین جائے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی کریں گے۔ کوشش ہے ہماری کہ جوبلی بس اسٹیشن کے پاس سے ایک روٹ جا رہی ہے میٹرو کی، جو پرانی لائن جو جا رہی ہے، جو آ کے فلک نما پہ آ رہی ہے، تو میں نے پروپوزل دیا ہے کہ جوبلی بس اسٹینڈ سے لے کر ہائی کورٹ سے آگے بڑھے زدگی خانے سے زو سے آگے جا کے تاڑبن سے لیفٹ لے لے، یا تاڑبن نہیں تو سیدھا لے جائے، وہاں سے بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جانا چاہیے، چندرائن گٹے سے بھی جانا چاہیے، بیچ میں سے بھی۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ارے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی مجلس، ارے مجلس کام کر رہی ہے اور کام کرنا چاہتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین، مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ سے کام کر رہی ہے، کووڈ میں کام کیا، پولیس ریکروٹمنٹ میں کیا، 10th کے گائیڈ دیتی ہے، تو پھر تعلیم کے میدان میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے 10 اسکول ہیں، 20,000 اسکول کے بچوں کو فری تعلیم، 20,000، جس میں سے 500 یتیم ہیں، 600 ایسے بچے ہیں جن کے والدہ کو ان کے والد نے چھوڑ دیا، ایسے 300 ایسے بچے ہیں جن کے والد یا والدہ میں سے کوئی ایک سیریس النس میں ہے، کینسر ہے یا کڈنیز خراب ہو گئے۔ میں نے اور پھر 60 بچے ایسے ہیں، نہ ان بچوں کا والد ہے نہ والدہ ہے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ارے ہم آج
ان لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ارے الزام لگانے والوں، آؤ دیکھو، ہم دکھائیں گے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ مجھے یہ سناتے ہوئے بھی آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یتیم بچوں کو عید کی خوشیوں کے لیے کپڑے میں نے تقسیم کیے میرے اسکول کے، اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے، اس میں سے بعض بچے آ گئے جو یتیم نہیں تھے، تو 2 بچیاں آئیں روتے روتے، اکبر سر کہہ کے میرے پاس آئیں اور مجھ سے بولنے لگی کہ ہم کو نہیں ملا کچھ بھی۔ میں نے پوچھا ان سے کیا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا؟ تو دونوں لڑکیاں آنکھ سے آنسو ٹپکاتے ہوئے مجھے بولی کہ اکبر صاحب انتقال تو نہیں ہوا، لیکن 12 سال سے ہمارے باپ کا پتہ نہیں ہے، ہماری ماں کو ہم کو چھوڑ کر چلا گیا، تو کہاں ہے کدھر ہے ہم کو نہیں معلوم، اب ہمارے والد آپ ہی ہیں۔ تو میں نے آگے بڑھ کے ان بچیوں کو گلے لگا لیا، کہا کہ تمہارا باپ نہیں ہے لیکن باپ کے برابر میں زندہ ہوں، ہم ہیں، ہم تمہاری دیکھ بھال کریں گے۔ اور فوراً ہم نے ان کو بھی کپڑے دیے، ان کو بھی کپڑے دیے، عیدی دی۔ تو اس کے بعد پتا چلا کہ 700 ایسے بچے ہیں جن کے والد نے برسوں پہلے ان کو چھوڑ دیا۔ 20,000 بچے، 20,000 بچے۔ اویسی جونیئر کالج، اس میں 3,000 بچے۔ اب نئے اویسی جونیئر کالج کے 3 نئے جونیئر کالجز آ رہے ہیں، اور ان جونیئر کالجز میں ہم نامنل فیس لیتے ہیں، بہت کم۔ کہ وہ بھی کیوں لے رہے ہیں کہ اگر فیس جونیئر کالج میں نہیں لیں گے تو وہ ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں۔ نامنل جونیئر کالج کے ساتھ نیٹ کی کوچنگ فری، انٹرمیڈیٹ کی ٹیوشن فری، ایم سیٹ کی کوچنگ فری، سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کی کورس کی ٹریننگ فری۔ فخر ملت سینٹر مغل پورے میں، پلا گنے میں، ریاست نگر میں، امبر پیٹ میں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 5,500 بچوں کو ہم نے نیٹ، ایم سیٹ، ناٹا، آئی سیٹ، انٹرمیڈیٹ، 10th اور انجینئرنگ، فارمیسی، جی میٹ، سیٹ، آئلٹس اور کمپیوٹر کی فری کوچنگ، وہ ٹریننگ، وہ ٹیوشن ہم دے رہے ہیں۔ بہادر پورے سے بھی کئی بچے آتے ہیں، کئی بچے بہادر پورے سے مغل پورے کے فخر ملت کے سینٹر پر آتے ہیں۔ 12,000 خواتین کو، 12,000 سالانہ خواتین کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں، مہندی ڈیزائننگ، بیوٹی پارلر، برائڈل، یہ دلہن کو سجاتے ہیں اس کی ٹریننگ، بال کاٹنے کی ٹریننگ، اسپوکن انگلش کی ٹریننگ، فیشن ڈیزائننگ کی ٹریننگ۔ ارے 11 ایسے ہیں ووکیشنل ٹریننگ ہم دیتے ہیں، 6 مہینے کا کورس، 6 مہینے میں صرف سرٹیفکیٹ نہیں، فیشن ڈیزائننگ سوئنگ کا 6 مہینے کا کورس کرے، سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک مشین بھی دیتے ہیں تاکہ ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں اپنے گھر میں اپنے روزی روٹی کا انتظام کرے۔ یہ کام ہو رہا۔ آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے اسکول، کالجز، ووکیشنل ٹریننگ اور کمپٹیٹیو ایگزامز کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے، اس میں 40,000 بچے سالانہ استفادہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ سال 3 نئے جونیئر کالجز اور 2 ڈگری کالجز آ رہے ہیں، اور دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے ڈگری بھی آ رہی ہے،
BSc anesthesia technician, BSc ophthalmologist, BSc respiratory therapist, BSc یہ نیفرولوجی کی ڈائلسس ٹیکنیشین, BSc کی ڈگری ہے ریڈیو ڈائگنوسٹک BSc. یہ کورسز آ رہے ہیں. ارے بتاؤ, ہم اپنی قوم کے مخدر کو جذباتی تقریر یا نعروں سے نہیں, علم کی طاقت کے ذریعے قلم سے ہم ان کے مخدر کو بدلنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا کام. یہاں بہادر پورے کے لوگوں کے ذہنوں میں, دماغ میں سوال ہوگا کہ بھئی یہ آپ کا ٹرسٹ ہے. ہاں بے شک میرا, مگر کیا میں آپ سے الگ ہوں؟ آپ مجھ سے الگ ہے؟ مجلس میرے سے الگ ہے؟ ارے میں مجلس سے ہوں. اللہ کی دی ہوئی عزت, جتنی بھی شہرت, جتنا نام دولت, جو کچھ بھی ہے, یہ میری جماعت کی وجہ سے ہے, ان مسلمانوں کی وجہ سے ہے, میرے صدر کی وجہ سے ہے, میرے بزرگوں نوجوانوں کی محنتوں و دعاؤں کی وجہ سے. اور یہ کام کو اب ہم وسعت دے رہے ہیں. بے شک بہت پہلے ہونا تھا. آج یاقوت پورے میں ہمارے سکولز ہیں, چار مینار میں ہمارے سکولز ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ 5 برس میں بہادر پورے میں بھی ہمارے سکولز ہوں گے. یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں. مجلس کام کر رہی ہے, قیادت کام کر رہی ہے. صرف جذباتی نعرے یا تقاریر نہیں, عملی طور پہ کام ہو رہا ہے. آج جا کر دیکھو, تنفید کرتے ہیں, دیکھیے جا کر 5 سال پہلے کیا شکل تھی اسرا دواخانے کی. 5 سال پہلے اویسی ہاسپٹل کے کیمپس کی کیا شکل تھی اور آج کیا ہے. بولیں گے کہ ہمارا کیا فائدہ؟ میرے بھائی, آج میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, یقین کے ساتھ, کہ ہم جو چارجز لیتے ہیں وہ چارجز کہیں پر بھی اتنے کم نہیں ہے جتنے ہمارے پاس ہیں. اس کے علاوہ بھی اسرا ہاسپٹل, وہ اویسی ہاسپٹل میں جنرل وارڈ فری, بیڈ چارجز 0, ڈاکٹر چارجز 0, نرسنگ چارجز 0, بیڈ کے نہ ڈاکٹر کے نہ کسی کے. اس کے علاوہ پیشنٹ کو 3 ٹائم کھانا بھی ہم فری کھلاتے ہیں. صرف دور بیٹھ کے بولتے ہیں. ارے جا کر دیکھو, کیٹریکٹ کا آپریشن فری. صرف فری نہیں, لینس کے ساتھ لینس بھی ڈال رہے ہیں. نارمل ڈیلیوری فری, LSCS سیزیرین صرف 6,000 روپے کے پیکیج میں, ختنہ فری, کئی ایسے چیزیں فری. ارے انشاءاللہ تعالی اکبر الدین اویسی کی زبان ہے, اس دنیا سے جانے سے پہلے اسرا دواخانے کو ہم فری کر کے جائیں گے غریبوں کے علاج کے لیے. آہستہ آہستہ کرنا پڑتا ہے میرے بھائی, ایک دم نہیں کریں گے. کیسے ہوگا؟ ایک دم کر دیے تو بند. کیا کوئی لائٹ فری دے رہا ہے؟ کوئی پانی فری دے رہا ہے؟ کوئی جھاڑو فری مار رہا ہے؟ کوئی پوچا فری مار رہا ہے؟ کوئی دوا فری دے رہا ہے؟ کوئی ڈاکٹر فری علاج کر رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی. آج مجبور ہوں کہنے کے لیے, دکن میڈیکل کالج کی ماہانہ تنخواہ اور خرچہ 4.5 کروڑ. اسرا اور اویسی کا ملا لیا تو 3.5 ادھر 4 ادھر, یہ تینوں کو ملا لیتے ہیں تو ماہانہ 12 کروڑ کا خرچہ ہے. 12 کروڑ معمولی ہے؟ ارے ہم جانتے ہیں, ہمارا دل جانتا ہے ہم کیسے چلا رہے ہیں. آروگیہ شری کے
5 साल में 25,000 पेशेंटों को आरोग्यश्री का ट्रीटमेंट हमने दिया है। वो बीआरएस की हुकूमत चले गई, नई हुकूमत आई, वो भी पैसे बाकी रख के चले गए। ये आए बात बोल रहे खजाने में कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। आरोग्यश्री के 21 करोड़ रुपया असरार ओवैसी का हुकूमत अदा करना बाकी है। 29 करोड़ रुपया फीस का आना बाकी है, फिर भी चल रहे हैं। अरे आसान नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई के महीने में ओवैसी हॉस्पिटल में कैंसर का शोबे का आगाज होगा। पेट स्कैन हम ले लिए, गामा लाइफ ले लिए, नाइफ ले लिए और लीनियाक लिए और दूसरे आलात, करीब 60 करोड़ के आलात लिए हैं। 100 करोड़ के सरफे से बंकर बनाए हैं। एक एक बंकर पर 3 करोड़ रुपया, उसके रेडिएशन बाहर नहीं जाना कह के इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, 6 इंच की नहीं बल्कि 1.5 से 2 फीट की छतें होनी है, दीवारें होनी है। 3-3 करोड़ का एक एक बंकर बनाया गया। क्यों? कि कैंसर जिस तेजी से फैल रहा है, हमारे लोग परेशान हैं। तो आरोग्यश्री में अब हम कैंसर के इलाज का भी आगाज करेंगे जुलाई के महीने में। अरे आज लोग तनकीद करते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो बताओ? हम तो कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ हम तनकीद करेंगे। ऐसा करना था, वैसा करना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। बहस हुज्जत, मुल्क के हालात के ऊपर बड़ी बहस मुबाहिस, दुनिया के हालात पे बड़ी मुबाहिस, बड़े तबसरे। नहीं ये नहीं होना था, वो होना था, ऐसा नहीं होना था, वैसा होना था। अरे बाबा तबसरे करो जरूर, लेकिन मुल्क के मुखद्दर के हिस्सेदार भी बनो। तो हिस्सेदार कैसे बनेंगे? हिस्सेदार वोट डालने से बनेंगे। आज वोट ही नहीं डालते। अरे हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमको हटाने के लिए सही वोट डालो। अगर काम कर रहे हैं तो हमारी हिम्मत अफजाई के लिए वोट डालो। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। चौराहों, बाजारों, होटलों, पान के डब्बे पे, शादी खानों में तो ठहर के बड़ी बातें करते हैं ना। अरे बुलडोजर चल जा रहा मियां, अरे वहां ऐसा हो गया मियां, वहां यहां ऐसा हो गया, क्या हाल है भाई हमारा, हमारे पे जुल्म हो रहा है। अरे देखो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अरे देखो यहाँ पे ट्रेन में जा रहा था बेचारा, उसके चेहरे पे सुन्नत थी, उसको गोली मार दी। अरे देखो उसके सर पे टोपी है, मार दिया गया। ये सब तबसरे होते हैं। अरे इन तबसरों के साथ साथ हमको निकल कर, उठ कर, आकर अपने रायदही का जो हक है इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, लाजिम है। धूप है, गर्मी है, बारिश है। अरे मैं एक दिया तो क्या, नहीं दिया तो क्या। कई बच्चों ने, नौजवानों ने मुझसे कहा अकबर भाई आपको कौन हरा सकता भाई। मेरा मियां तुम अपना वोट दिए, नहीं दिया भाई, मैं एक नहीं दिया तो क्या होता, आप ही जीतने वाले। अरे नहीं भाई, मेरे जीत में मैं तेरा भी एहसान चाहता हूं ऐ मेरे मोमिन भाई। मेरे काम में मैं तेरे ओट की शमूलियत भी चाहता हूं। मैं मेरी खिदमत में, मेरी नेकी में तेरे ओट का हिस्सा भी चाहता हूं। अरे आप बताइए, अगर आज हम अपने हक रायदही का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। अरे खुदारा समझो मेरे भाई, मुल्क के हालात बड़े ही नाजुक हैं और इन नाजुक हालात में
اگر ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو کر، متحد ہو کر، منظم ہو کر اپنی جماعت کو کامیاب کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہت لوگوں نے کہا بہت کچھ، ہم کو بی ٹیم بولے، ہم کو ان کی ٹیم بولے، ہم کو ان کی ٹیم بولے، اور کئی لوگ منصوبے بنائے، سازشیں رچے اور بولنے لگے اب تو گئی مجلس، ہو گیا، اویسی برادر گئے، ختم ہو گئے، اب بھاگنا پڑیں گا، یہ ہوں گا وہ ہوں گا، ایسا جیسا وہ بولتے نا، وہ بلی کے خواب میں چھچڑے ہی چھچڑے چھچڑے ہی چھچڑے۔ مگر کیا ہوا؟ کچھ نہیں بولوں گا۔ شیروانی میں تو بہت دیکھے تھے نا، سوٹ میں بھی اچھا دکھا نا، اسمارٹ دکھا نا، مفلر بھی اچھا تھا نا۔ ایک تصویر کیا آئی، کئی لوگ لاوارث ہو گئے۔ ارے یہی ہے جماعت کی طاقت ہے۔ دیوانوں، تم کتنی بھی کوشش کر لو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کام کرتے ہیں، دنیا کی خوشنودی کے لیے نہیں۔ یہی قریب میں آئے تھے نا، کیا بولے؟ ہاں دیکھو آپ، تو اس سے کیا ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ مجلس کے پاس ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ہے۔ ارے مجلس کی تاریخ رہی ہے، مجلس ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنی حق کی لڑائی کے لیے اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والوں کا نام مجلس ہے۔ کیا ہم ڈرے؟ ایوان اسمبلی ہو، ایوان پارلیمنٹ ہو، اظہار حق سے ہمیں نے کبھی منہ نہیں موڑا۔ بجٹ کا سیشن آیا، لوگ مجلس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، مجلس کے کرسیوں کو کھینچنے کی کوشش کرے، مجلس کے سیٹوں کو کم کرنے کی کوشش کرے، دیکھو مگر اللہ کی رضا کو اللہ راضی، اور اللہ نے اسمبلی کی سب سے بڑی کرسی پہ مجلس کو بٹھا دیا۔ تم ہماری کرسی کھینچ رہے تھے، اللہ ہم کو سب کرسی پر بیٹھنے والوں کو ہمارے ہاتھ سے حلف دلوا رہا تھا۔ اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے، ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ مسکراتا ہے۔